دنیا کی افغان طالبان سے فریادیں۔ 7 اکتوبر 2001 کو امریکہ نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون پر فضائی حملوں کے خود ساختہ واقعے کو بنیاد بنا کر مسلم امہ کے خاتمے کے لیے صہیونی جنونی عزائم رکھنے والے اپنے اتحادی ممالک کو ساتھ ملا کر نیٹو کے پلیٹ فارم سے دنیا کے مادی وسائل کے اعتبار سے کمزور ترین ملک افغانستان پر حملہ کر دیا۔ طاقت کی رعونت میں ڈوبے امریکی صدر نے اس جنگ کو صلیبی جنگ کا نام دیا۔ ہوش آنے پر اگرچہ اپنا بیان واپس لے لیا، لیکن 9/11 کے وقت طاقت کے نشے میں مست امریکہ نے افغانستان کو تورا بورا بنانے کے لیے دنیا کو ساتھ ملا کر افغانستان کی حقیقی نمائندہ حکومت طالبان کو ختم کر دیا۔ طالبان نے آزادی وطن کی خاطر بے سر و سامانی میں مزاحمت کا فیصلہ کیا اور فریڈم فائٹرز کی تاریخ میں نئی داستان رقم کر دی۔ 17 سالوں میں امریکہ 150 بلین امریکی ڈالر خرچ کرنے کے باوجود اور تمام تر جنگی ساز و سامان اور نیٹو اتحاد کے باوجود مکمل افغانستان پر کنٹرول حاصل نہ کر سکا، جبکہ طالبان نے مسلسل مزاحمت کے نتیجے میں افغانستان کے نصف علاقے پر اپنا قبضہ برقرار رکھا۔ رفتہ رفتہ امریکہ کے ساتھ مل کر افغانستان میں لڑنے والی تمام طاقتوں کا غرور کافور ہوتا گیا اور وہ بہانے سے افغانستان کی دلدل سے نکلنے کے ٹائم فریم بنانے لگے۔ چنانچہ مکمل ناکامی کے ساتھ 2014 میں نیٹو اتحاد ہزیمت کے ساتھ اپنی طاقت کا پرچم لپیٹ کر رات کے اندھیرے میں چلتا بنا۔ نیٹو کے بعد امریکہ نے بھی 2015 میں سست انخلاء کا اعلان کرتے ہوئے افغانستان سے 80,000 گاڑیاں اور کنٹینرز نکال لیے۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ اب تک تقریباً 300,000 ٹن کے آلات افغانستان سے نکال چکا ہے، جبکہ تقریباً 2,18,000 گاڑیوں اور فوجی ساز و سامان سے بھرے کنٹینروں کو افغانستان سے نکالا جانا ابھی باقی ہے۔ افغانستان میں مکمل ناکامی کے بعد اب امریکہ اور دیگر استعماری طاقتیں افغان طالبان کے سامنے ہاتھ جوڑے مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں اور انہیں افغان طاقت تسلیم کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ چنانچہ 26 مارچ 2018 کو ازبکستان کے دارالحکومت تاشکند میں ایک کانفرنس منعقد کی گئی۔ کانفرنس کی سربراہی ازبک اور افغان حکام کر رہے تھے۔ یورپی یونین نے افغان طالبان سے اس کانفرنس میں شرکت کا مطالبہ کیا، لیکن بھارتی وفد نے اس کانفرنس میں طالبان کی شرکت پر اعتراض کرتے ہوئے اپنی روایتی منافقت کا ثبوت دیا۔ افغانستان میں امن و امان کی بحالی کے لیے منعقد کی گئی اس کانفرنس میں پاکستان، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بھارت، ترکی، ایران، چین، روس، امریکہ، اقوام متحدہ اور یورپی یونین کے نمائندے شریک ہوئے۔ یورپی یونین کے وفد کے سربراہ نے طالبان پر زور دیا کہ وہ افغان حکومت کی امن پیشکش کا جواب دیں اور کانفرنس میں شرکت کریں، لیکن طالبان کے نمائندے نے دعوت ملنے کی تردید کی۔ افغان طالبان کا کہنا ہے کہ ان کی شمولیت کے بغیر کوئی کانفرنس نتائج نہیں دے سکتی۔ 26 اور 27 مارچ کو ہونے والی 2 روزہ کانفرنس سے پہلے تیاریوں کے لیے اجلاس میں پاکستان کے ایک وفد نے شرکت کی، جس میں وزارت خارجہ میں افغان ڈیسک کے ڈائریکٹر جنرل منصور خان بھی شامل تھے۔ وزارت خارجہ کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ افغانستان میں امن مذاکرات، دہشت گردی اور منشیات کے خلاف تعاون کانفرنس کا بنیادی ایجنڈا تھا۔ ازبک وزارت خارجہ کے مطابق کانفرنس کے شرکاء نے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست اور غیر مشروط مذاکرات پر زور دیا۔ 2 روزہ کانفرنس میں پاکستان سمیت 20 سے زائد ممالک کے صدور، وزرائے خارجہ، نمائندگان اور وفود نے شرکت کی۔ مشترکہ اعلامیے میں مطالبہ کیا گیا کہ افغان طالبان ملک میں امن و استحکام کے لیے فوری طور پر امن عمل میں حصہ لیں اور کابل حکومت سے امن مذاکرات کریں۔